نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی لے کر کے پیدا ہونے کے بعد اور پھر مرنے کے بعد تک کے تمام احوال بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اور احادیث نبویہ میں مختلف جگہوں میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز اپنی اولاد کی تربیت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ جب حمل سے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میں نے نظر مانی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی نگہبانی کرے گا، اس کی خدمت کرے گا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، لیکن اتفاق سے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ لڑکا ہوتا لڑکی پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو لڑکا نہیں ہے، یہ تو لڑکی ہے، تو میں اس کو کیسے وقف کر سکتی ہوں؟ تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا تھا فتقبلها ربها بقبول، کہ میں نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی پناہ تجھ سے چاہتی ہوں، اس کی بھی حفاظت کرنا شیطان سے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرنا شیطان سے۔ اسی کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ تمام آیات اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں قرآن کریم میں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد والدین کی ذمہ داری شروع نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ جو بچہ پل رہا ہے پیٹ میں ماں کی، اس کے لیے دعائیں کرنا۔ والدین میں سے ہر ایک دعا کرے کہ اللہ اس کو نیک صالح بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، کہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو یہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہم بھی انہی کی کاپی کر سکیں، ہم بھی اسی طرح کر سکیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد کیا کیا واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال ولی ہو یا نبی ہو، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو کہا بہت اچھے انداز میں، جس طرح اپنی اولاد کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا تم اس دنیا میں رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے عقیدوں کو، اس کے عقائد کو بتلائیں اسے کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے،
کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے آگے بھی قرآن میں انہی کے تذکروں کا بیان فرمایا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ میری اولاد نماز پڑھتے رہا کرو۔ یہ تمام حالات اور واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ صرف تعلیم دلانا، مدرسے میں داخل کر دینا یا کسی اسکول میں داخل کر دینا، اس کو ڈگری دلا دینا، اس کو اچھی نوکری پر بھی فائز کروا دینا ہی والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی نوکری پر بھی لگ گیا لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو وہ جا کر کے کہیں بھی گڈھے میں جا کر کے گر سکتا ہے۔ تو تعلیم کے بعد، تعلیم سے پہلے تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والد صاحب اپنے بچے کی شکایت لے کر کے پہنچے اور جا کر کے کہا کہ میرا جو بچہ ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتا جو میں اس سے کہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلوایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تیرے والد صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے بڑے درجے بیان کیے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس والدہ کتنے دردوں سے آگے بڑھ کر کے جنتی ہے، والد کس طرح پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی کھلا کر کے اس کو بڑا کرتا ہے۔ بے شک ہمیں پتہ ہے ان تمام چیزوں کا، کیا والدین کے اوپر بھی بچے کا کچھ حق ہے؟ ان کی بھی ذمہ داری ہے کچھ والدین کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں 3 ذمہ داریاں ہیں والدین کے اوپر بھی، خاص طور سے والد کے اوپر بھی۔ کیا فرمایا کہ سب سے پہلے والد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتظام کرے کہ جو اس کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکتی ہو۔ یعنی کہ جو بچہ آگے پیدا ہونے جا رہا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو دیندار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحُسْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ اگر کوئی عورت تمہیں ایسی لگے کہ جو حسن و جمال میں اچھی ہو، مالداری میں اچھی ہو، خاندان کی بھی اچھی ہو لیکن دین اس کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس سے جو اولاد ہوگی تو پھر وہ ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ تم بعد میں دوسروں کے پاس جا کر کے یہی کہو گے کہ حضرت دعا کر دو، حضرت ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، حضرت ان کے لیے کوئی تعویذ دے دو جس سے وہ سدھر جائے۔ اس لیے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دیندار عورت کو اپنے نکاح میں لاؤ، دیندار عورت کا اپنے گھر میں لانے کا انتخاب کرو، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ تو پہلا حق اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو۔ دوسرا حق اس کا اچھا نام رکھو، اور تیسرا حق اس کو دین کی تعلیم دو جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ دین کس چیز کا نام ہے، مذہب کس چیز کا نام ہے، اسلام کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ یہ 3 حق ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ حضرت میرے والد صاحب نے جو شادی کی ہے تو وہ ایک ایسی عورت سے کی ہے کہ جو باندھی تھی، 2 درہم میں اس کو خریدا تھا، تو اس کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس نے میرا نام ایسا رکھا ہے کہ جس کے معنی ہے کیڑا، اور اس نے مجھے کہیں تعلیم بھی نہیں دلوائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اپنا درہ اٹھایا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس میں تیری غلطی کم، تیری اس لڑکی کی غلطی کم اور تیری غلطی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ تربیت بہت اہم چیز ہے۔ بے شک تعلیم دلانے میں، بچے کو تعلیم دلانے میں انسان بہت خرچ کرتا ہے، اس کو اعلیٰ کالج میں بھی تعلیم حاصل دلاتا ہے یا کسی مدرسے میں اس کو داخل کرا کر کے، ظاہر سی بات ہے پیسے بھی لگتے ہیں، سب کچھ لگتا ہے، اس کی عمر بھی لگتی ہے، زندگی لگتی ہے، سب کچھ لگتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تعلیم سے زیادہ مشکل اگر کوئی چیز ہے وہ تربیت ہے۔ اور تربیت یہ عام طور پہ کوئی کہے کہ کہنے سے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بچے دیکھ کر کے کاپی کرتے ہیں۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ گھر میں جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، اسی لیے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، بچے کی خاصیت اور بندر کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے۔
بندر آرام سے نہیں بیٹھتا، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، اسی طرح بچہ بھی آرام چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا، چاہے آپ اسے کچھ بھی کہہ لو۔ اور دوسری خاصیت بندر کی وہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف اگر منہ کسی طریقہ کریں گے یا اس کی طرف کوئی اشارہ کریں گے تو بندر بھی اسی طرح کرے گا آپ کی طرف۔ تو اسی طرح بچہ ہوتا ہے، بچہ اپنے گھر میں جیسے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے والدین کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بچہ بھی ویسے ہی کرنے لگتا ہے۔ اگر والدین گھر میں وضو کرتے ہیں تو چھوٹا سا ننھا منا بچہ اگر اس سے وضو صحیح طریقے سے نہ ہو تو وہ جائے گا، اپنے ہاتھ کو دھلے گا، اپنے منہ کو دھلے گا، اپنے اس طرح کرے گا، اور جا کر کے جیسے والدین نیت باندھتے ہیں مصلی کے اوپر اسی طرح وہ بھی کرے گا، اٹھ کر کے بھی دیکھتا رہے گا کہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کاپی کر رہا ہے کہ میرے والد صاحب ایسا کر رہے ہیں، میری والدہ ایسا کر رہی ہے تو میں بھی ایسا ہی کروں، یہ کوئی اچھا کام ہے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر والد صاحب یا والدہ کوئی ڈانس کر رہی ہے گھر میں، تو بچہ بھی اسی طرح تھرکے گا، بچہ بھی اسی طرح مٹکے گا۔ تو بچہ کاپی کرتا ہے ہر چیز کو، جیسا ہم گھر میں کریں گے ویسا ہی بچہ بھی کرے گا۔ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے آگے چل کر کے وہ دیندار بنے، آگے چل کر کے وہ ایسا بنے کہ اسے پتہ ہو کہ اسلام کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو عالم دین بنائیں، ضروری نہیں ہے آپ اس کو حافظ بنائیں، ضروری نہیں ہے آپ اس کو مفتی بنائیں، آپ اسے کچھ بھی بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں ان سب سے پہلے ایک مسلمان ہوں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک دن وہ آئے گا یہ کہے گا کہ یہ کوئی زیادہ ضروری چیز نہیں ہے۔ بڑے درد کے ساتھ ایک واقعہ مولانا ارشاد صاحب جو مبلغ دارالعلوم دیوبند ہیں وہ بیان فرما رہے تھے کہ میں ایک جگہ سے جنازہ پڑھ کر کے جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ٹائی لگائے ہوئے اور اچھے بوٹ سوٹ پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور ٹوپی بھی نہیں اوڑھی ہوئی ہے۔ تو جب میں باہر نکلا تو میں نے سوچا کوئی غیر مسلم ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ملنے کے لیے آئے ہوں گے، جنازے میں آئے ہوں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بھئی یہ جو مرنے والے تھے ان سے کیا رشتہ، کیا تعلق تھا تمہارا؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا تم رشتے کی بات کرتے ہو، یہ میرے والد صاحب تھے۔ فرمایا کہ جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا کہ میں اس وجہ سے جنازے کی نماز نہیں پڑھی کہ اس میں جوتے نکالنے پڑ رہے تھے، اور کیا ضرورت ہے جب اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جب ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو نہیں بتلائیں گے تو پھر وہ ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھے گا۔ ایک ایسی چیز کہ جہاں پر کھڑا ہو کر کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے تھی بیٹے کو، ہم اس قابل بنائیں اپنے بیٹوں کو کہ وہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ امام صاحب تو جنازے کی نماز پڑھاتے ہی ہیں۔ کیا جب والدین میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو جو دعا کراتا ہے تو وہ اتنے دل سے دعا کرائے گا کہ حافظ صاحب اتنے دل سے دعا کرا دیں گے جتنے دل سے دعا اس کا بچہ کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا۔ جب وہ کرے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، دعا پڑھ کے اپنے کر دے گا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن اسی دعا کو جب بچہ پڑھے گا، والد صاحب کا جنازہ خود پڑھائے گا، تو یقین مانیے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے سامنے میرے باپ کا جنازہ ہے، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ تو کم سے کم اپنی اولاد کو اس قابل تو بنائیں کہ ان کو پتہ ہو کہ کیا پڑھا جاتا ہے، ان کو پتہ ہو کہ مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہو کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ٹھیک پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی۔ اس کے والدین میں سے کوئی ایک اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا ہو تو وہ اسلام پر چل کر کے وہ اچھا مسلمان بنتا ہے۔ اسی لیے پھر دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کا حق مارنا ہے، یہ تمام کام ہم اس کو خود سکھا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کو ہم بڑی چیز سمجھتے نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیچاری جماعت کے لوگ آئے ہوئے تھے، جماعت آئی ہوئی تھی، گھر میں آیا
کوئی گشت کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے کنڈا کھٹکھٹایا، والد صاحب ہیں یہاں آپ کے، تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچے سے چھپنے کے لیے؟ جا کر کے کہہ دو کہ یہاں نہیں ہے۔ بچہ جا کر کے کہہ دیتا ہے یہاں نہیں ہے۔ تو بچہ سوچتا ہے کہ میرے والد صاحب یہاں ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا جا کر کے کہہ دو یہاں نہیں ہے، لہٰذا جھوٹ بولنا کوئی بری چیز نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ خیانت مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ ابو مجھے پیسے دے دیجئے، کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے جھانک کر کے دیکھا جیب میں پیسے ہیں، پتہ چلا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ اس کو سکھاؤ کہ بیٹا پیسے ہیں میرے پاس لیکن میں دوں گا نہیں، تمہیں جو چیز چاہیے وہ لو۔ جماعت والے آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ سچ بولو، کہو کہ بیٹا ان سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں ابھی، چلے جاؤ، چاہے ان کے ساتھ جانا ہے نہیں جانا۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ اسکول میں داخل کرنے کے بعد تربیت نہیں ہو سکتی، مدرسے میں داخل کرنے کے بعد تربیت نہیں ہو سکتی، اساتذہ تربیت نہیں کر سکتے۔ اصل جو تربیت کر سکتے ہیں والدین کر سکتے ہیں۔ بے شک اساتذہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر والدین کریں گے تو اساتذہ کا بھی پھر اثر پڑے گا۔ اور اساتذہ اگر تربیت کرتے ہیں، 3-4 گھنٹے پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے، لیکن اس کے بعد جب بچے گھر جاتے ہیں تو ماحول کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت وہ بچے اپنے گھر پر گزار رہے ہیں، تو اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ جو اسلامی ماحول ہو۔ پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے اندر دین کیسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔